السلام علیکم یوٹیوب کے چینل لا پروٹیکٹ آف رائٹ سے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈر CRPC کے بیل لاز کا کیا پروسیجر ہے۔ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی FIR درج ہو جاتی ہے تو پہلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب اس کے کیس میں نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا۔ CRPC میں بیل کے حوالے سے چند سیکشن سامنے آتے ہیں: 496 497 498 426 CRPC کے شیڈول 2 میں بیلیبل اور نان ایبل آفینسز کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ سیکشن 496 بیلیبل کو ڈیل کرتا ہے۔ ایسے تمام جرائم جن کی سزا 3 سال تک ہے وہ بیلیبل ہیں۔ اس کے لیے درخواست بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پولیس قانونی طور پر پابند ہے کہ وہ جس شخص کو گرفتار کرتی ہے 24 گھنٹے کے اندر علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے اسے پیش کرے۔ جب ملزم ریمانڈ کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو تو اسی وقت ہی عدالت کے حکم کے مطابق شیورٹی بانڈ جمع کروا کر بندہ ریلیز کروایا جا سکتا ہے۔ بیلیبل آفینسز میں پولیس بھی ضمانت لے کر شخص کو چھوڑ سکتی ہے یا بعض صورتوں میں پرسنل بانڈ پر بھی ریلیز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد روپ کال جیل میں بھیج دی جاتی ہے اور اس شخص کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ مجسٹریٹ ملزم کو پولیس کی کسٹڈی سے اپنی کسٹڈی میں لے کر جیل بھیج دیتا ہے اور ضرورت پڑنے پر حاضر کروا لیتا ہے۔ سیکشن 497 نان بیلیبل آفینس کو ڈیل کرتا ہے۔ اس میں اریسٹ ہونے کے بعد اکیوزڈ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بیل پٹیشن اس کورٹ میں دائر کی جاتی ہے جس نے اسے ٹرائل کرنا ہوتا ہے۔ سیکشن 498 کے تحت پری اریسٹ بیل ہوتی ہے۔ سیکشن 426 جب مجرم کو ٹرائل میں سزا ہو جاتی ہے یا جیل چلا جاتا ہے تو سزا کو ختم کرنے کے لیے اپیل دائر کرتا ہے۔ اپیل کے دوران یا بعد میں انڈر سیکشن 426 CRPC کے تحت وہ سسپینشن آف سینٹنس کی اپلیکیشن دائر کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی ضمانت ہی ہوتی ہے۔ بیل کے لیے کوئی اپیل یا ریویژن نہیں ہوتی۔ بیل دائر کرنے کے لیے کوئی قید یا پابندی نہیں ہے۔ پری اریسٹ بیل کو بیل بیفور اریسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پری اریسٹ بیل 498 میں جب کوئی نومینیٹڈ عدالت میں سرنڈر کرے اور شیورٹی جمع کروائے تو عدالت اس کو بیل گرانٹ کر دے گی۔ سیکشن 498 میں آفینس نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بیلیبل ہے یا نان بیلیبل۔ بعض ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں جس میں پری اریسٹ بیل سے پہلے پروٹیکٹیو بیل بھی گرانٹ کروانی پڑتی ہے۔ بہت ریئر کیسز ہیں جب آپ کو پری اریسٹ بیل گرانٹ نہ کی جائے۔ یہ سیشن جج صاحب گرانٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے FIR اور شناختی کارڈ کی کاپی درکار ہوتی ہے۔ پری اریسٹ بیل میں اکیوز گرفتار نہیں ہوتا بلکہ گرفتاری سے پہلے عدالت میں سرنڈر کر دیتا ہے، وہاں سے ایڈ انٹرم لے لیتا ہے۔ وہ بعد میں کنفرم یا ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ پری اریسٹ بیل میں اگر جرم اسپیشل لاز کے تحت ہو تو انصاف کے لیے اسپیشل کورٹ میں ہی جانا پڑتا ہے۔ پوسٹ اریسٹ بیل کو آفٹر اریسٹ بیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اکیوزڈ FIR کے بعد گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلا جاتا ہے۔ اسی دن ہی آفٹر اریسٹ بیل دائر ہو سکتی ہے۔ آفٹر اریسٹ بیل میں بیلیبل اور نان ایبل دونوں طرح کے آفینسز ہوتے ہیں۔ سیکشن 497 کے تحت نان بیلیبل آفینسز آتے ہیں اور سیکشن 496 کے تحت بیلیبل آفینسز آتے ہیں۔ اس میں کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ میٹر آف رائٹ کے طور پر شیورٹی کے بغیر بھی ضمانت گرانٹ کر دے۔ اس میں جرائم کی سزا 3 سال تک ہوتی ہے۔ سیکشن 497 جو کہ نان بیلیبل آفینسز کو ڈیل کرتا ہے، ان جرائم کی سزا 3 سال سے 10 سال تک ہوتی ہے یا 10 سال سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ آفٹر اریسٹ بیل ہمیشہ ٹرائل سے شروع ہوتی ہے۔ پری اریسٹ بیل کے لوازمات میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ FIR
غلط اور سیاسی رنجش کی بنیاد پر کروائی گئی ہے، جھوٹ اور میلا فائٹ پر مبنی ہے، پولیس دوسری پارٹی سے ملی ہوئی ہے، میں انوسینٹ ہوں، مجھے بلا وجہ گرفتار کیا جا رہا ہے، میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، اور مختلف گراؤنڈز، ڈاکومنٹس اور حقائق کا ذکر کرنا چاہیے، اور عدالت کو یقین دلائیں کہ عدالت کے حکم پر میں بیل بانڈ ادا کرنے کو تیار ہوں۔ فائل دائر کرنے کے لیے ایف آئی آر کی کاپی، ایفیڈیوٹ، ڈاکومنٹس اور وکالت نامہ ضروری ہے۔ پوسٹ اریسٹ بیل میں جو پٹیشن دائر کی جاتی ہے اس میں جو وکالت نامہ لگایا جاتا ہے وہ ملزم جس جیل یا تھانے کی کسٹڈی میں ہے اس سے اٹیسٹڈ کروایا جانا ضروری ہے۔ پری اریسٹ بیل کے لوازمات پوسٹ اریسٹ بیل سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں ایکیوزڈ عدالت کو یقین دلاتا ہے کہ اس کے کنڈکٹ سے عدالت کے پروسیجر یا شہادت وغیرہ پر کوئی بھی غلط اثر نہیں پڑے گا۔